رب العالمین نے فرمایا بولو ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج میری رحمت عطا کرنے کو بے قرار، آج میں تمہیں نوازنے کے لیے پرجوش، مانگو نا ابراہیم۔ میں تو صحراؤں میں چیونٹیوں کی سن لیتا ہوں، دریاؤں میں مچھلیوں کی سن لیتا ہوں، جنگلات میں درندوں کی سن لیتا ہوں، ابراہیم تجھے کیسے محروم کروں؟ مانگو میرے پیارے خلیل، آج جو چاہیے مانگ لو، انکار نہیں ہوگا۔ تیری پہلی دعا بھی قبول ہو چکی، دوسری بھی ہو چکی، تیسری بھی دعا قبول ہو گئی، چوتھی دعا بھی قبول کر لی۔ اب مانگو نا ابراہیم کیا چاہیے تمہیں عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا، کیا کہا؟ ربنا کا ترجمہ کیا ہے؟ پیر صاحب، مولوی صاحب، مرشد صاحب، عبد القادر جیلانی صاحب، سخی شہباز قلندر صاحب، عرض کیا ربنا۔ ابراہیم نے کس کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ ابراہیم نے کس کے آگے مراد مانگی؟ تو تم بھی بتاؤ نا میرے عزیز دوستو، کبھی مانگنا پڑے تو کس سے مانگو گے؟ اپنے جیسے بندوں سے نہیں، اپنے سے گئے گزروں سے نہیں۔ او میرے عزیز دوستو، قرآن کا واضح حکم ہے مانگنے کے وقت کسی اور کو یاد نہیں کرنا، کس کو یاد کرو؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ رب العالمین نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا، جب تم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو تو تمہاری سننے قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صرف ولیوں سے نہیں کہا، صرف نبیوں سے نہیں کہا، صرف نیککاروں سے نہیں کہا، رب العالمین نے فرمایا تم ولی ہو یا گنہگار ہو، تم نیک ہو یا خطا کار ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے آگے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، کوئی اور تمہیں نہیں نواز سکتا۔ جس کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاؤ گے وہ تمہاری توہین کرے گا، تمہاری بے عزتی کرے گا۔ صرف ایک در ہے، صرف ایک ذات ہے جو بار بار کہہ رہی ہے ادعونی استجب لکم، میرے پاس آؤ نا، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا، میرے سامنے دامن پھیلاؤ نا۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ کس سے مانگا جائے عزیز دوستو؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی نے کس سے مانگا؟ وہ دیکھیے نا جناب یوسف، سیدنا یوسف مشکلات میں ہیں، عشق و مستی کے سفر سے گزرتے ہوئے امتحانات میں ہیں، کنویں میں گر گئے تو کنویں میں جان کس نے بچائی؟ کیوں آہستہ کیوں کہہ رہے ہو؟ شک ہے کیا؟ کنویں میں گر گئے، بھائیوں نے گرایا قتل کرنے کی نیت سے، مار دینے کی نیت سے، حسد کا شکار ہو کر کہ باپ اس کو کیوں زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں کیوں نہیں کرتا۔ حسد کا شکار ہو کر اپنے معصوم اور چھوٹے بھائی کو کنویں میں گرایا۔ عزیز دوستو بتاؤ نا کنویں میں جان کس نے بچائی؟ اور پھر شاہی محل میں آن خطرے میں پڑ گئی، عزیز مصر کی گھر والی کے ارادوں کو ٹھوکر لگی۔ قرآن کریم نے اطلاع دی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ جناب یوسف جو سیدنا یعقوب کے پاک باز فرزند، ان کو شاہی محل میں لایا گیا، جس دروازے سے گزرتے ہیں اس دروازے کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ کئی دروازوں سے گزرنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے وہ منظر آیا کہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، سر سے پاؤں تک کپ کپا گئے۔ عزیز مصر کی گھر والی نے پورا میک اپ کیا ہوا، قیمتی لباس پہنا ہوا، خود کو مزین کیا ہوا، تنہائی مہیا کی ہوئی، دروازے پہ لاک لگایا ہوا،
اور پھر اپنی زبان سے اعلان کرتی ہے ہئی تلک، آؤ نہ پیارے یوسف، یہ سارا حسن و جمال تمہارے لیے حاضر ہے، آؤ نہ میرے قریب۔ اور قرآن کریم نے اطلاع دی، جناب یوسف نے آنکھ اٹھا کر ایک مرتبہ بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا، اپنی نگاہوں میں اللہ کے حسن کو سمائے رکھا۔ ادھر وہ اعلان کرتی ہے آؤ نہ یوسف ہئی تلک، اور ادھر یوسف کی زبان پر آیا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ارے میں تیری طرف کیسے دیکھوں، تو تو گندگی کا ڈھیر ہے، میری نگاہوں میں میرے رب کا حسن سمایا ہوا ہے، اور جو رب کے عاشق ہوتے ہیں وہ گندی چیزوں کی طرف نظر نہیں کیا کرتے۔ عرض کیا معاذ اللہ، کیا کہا؟ سب کہو آج یہ دو لفظ آپ کو تحفے کے طور پر دے کر جانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، بالخصوص میرے نوجوانوں، یاد رکھنا امتحان کا یہ مرحلہ تمہاری زندگی میں بھی آئے گا، بار بار آئے گا کہ حرام تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گا، غیر محرم تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گی، گندے کلپ اور اخلاق باختہ ویڈیوز تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گے، تنہائی بھی ملے گی، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوگا، والدین سے بھی چھپاؤ گے، اولاد سے بھی چھپاؤ گے، بیوی سے بھی چھپا لو گے، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ گناہ کا جب بھی موقع آئے تو یوسف کی سنت پر عمل کرنا، گناہ کا جب بھی موقع آئے یوسف کی سنت پر عمل کرنا، جیسے یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ، تم بھی کہا کرو معاذ اللہ، کہو گے انشاءاللہ؟ کہو ذرا میرے ساتھ معاذ اللہ، پھر کہو معاذ اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف، تو نے مشکل موقع پر مجھے یاد کیا تو میں اب تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں نے کنویں میں تیری جان بچائی تھی، آج محل میں تیری عزت اور آن بھی بچاؤں گا۔ یوسف نے عرض کیا الہ العالمین کیسے ہوگا، میں تنہا ہوں یہاں، کوئی میرا مددگار نہیں، کوئی میرا ہمدرد نہیں، دروازوں کو تالا لگا ہوا ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ رب العالمین نے فرمایا تھا تیرا کام ہے مانگ لینا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تو نے اپنا کام کر لی، وہ یاد ہے چیونٹی کے لیے بھی، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ گناہ کے موقع پر تو نے مجھے یاد کیا نا پیارے یوسف، اب میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دروازے بند ہیں تو کیا ہوا، تالے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، چابیاں گم ہیں تو کیا ہوا، قدم تو بڑھاؤ نا، گناہ کی جگہ سے ہٹ جاؤ نا، جس طرف قدم بڑھاؤ گے تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جاؤں گا۔ جناب یوسف نے قدم اٹھا دیے اور زبان سے اعلان ہو رہا ہے معاذ اللہ، کیا اعلان؟ معاذ اللہ، زبان سے اللہ کو بلا رہے ہیں اور گناہ کی جگہ سے قدم ہٹا رہے ہیں۔ تو دیکھو نا اللہ کا کرم کیسے شامل حال ہوا۔ رب العالمین نے یوسف کو قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا تو تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ پھر کچھ ڈھیلے ہو گئے ہو، لگتا ہے ناشتہ میری طرح آپ نے بھی نہیں کیا ہوا، لیکن آج تو آپ کی روحانی قوت سے آپ نے مجھے متاثر کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھوک لگی ہے تو کیا ہوا، رب کو تو راضی کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ جناب ابراہیم نے 5ویں دعا مانگی، کون سی؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ عرض کیا ربنا، یہاں سے بات ہو، کس سے مانگا ابراہیم نے؟ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ سونا نہیں چاہیے، چاندی کا سوال نہیں، محلات نہیں چاہیے، سرداریاں نہیں چاہیے،
حکومت کا تقاضا نہیں، سلطنت نہیں چاہیے الہ العالمین، بس میری التجا یہ ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، بیت اللہ بنایا ہے، خوبصورت سجایا ہے، الہ العالمین میری گزارش، میری دعا اور میری التجا یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس محمد مصطفیٰ